السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹیوب ایجوکیشنل ٹو۔ کیسے ہیں بچوں؟ کیا حال ہے آپ کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے بہت دیر بعد ہی ہم نے شروع کی ہے کہ ترجمۃ القرآن المجید کا ایک چیپٹر رہتا تھا جماعت 11th کا، کلاس 11th کا، سورۃ التوبہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک صورت رہتی تھی ہمارے پاس، تو میں نے کہا چلیں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ کا آج ہم نے تعارف، خصوصیات اور اس کے جتنے بھی مشقی کویشچن ہیں، ایکسرسائز کے کویشچن ہیں، وہ آج ہم نے اس کے پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو اس کی ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ اس کی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس سے کہ سورۃ التوبہ قرآن المجید کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن المجید کے اعتبار سے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے ہمارے پاس 9ویں صورت ہے سورۃ التوبہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کل 129 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ مدنی صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ یہ ایک شارٹ کویشچن بن سکتا ہے کہ سورۃ التوبہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ مدنی صورت ہے، اور ایک کویشچن اور بن سکتا ہے کہ سورۃ التوبہ کب نازل ہوئی؟ تو آپ نے اس کے کویشچن آنسر میں لکھنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اب جی غزوہ تبوک کے دو نام ہیں، سورۃ التوبہ کے دو نام ہیں۔ ایک زیادہ مشہور دو نام ہے، سورۃ التوبہ اور سورۃ البرار۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے سورت کو کہ ان میں چند صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک کے مہم میں شریک نہ ہو سکے اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لی۔ ٹھیک ہے جی، اور سورۃ البرار اس لیے کہا جاتا ہے سورت کو کہ برات کے معنی کسی بھی بری، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا، اسے کہتے ہیں۔ برار کا معنی ہوتا ہے کہ بری، بے راز، قطع تعلق اور دستبردار ہو جانا، اسے جی ہم سورۃ البرار بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جی یہ تو ہم نے تھوڑا سا اس کا تعارف پڑھا ہے۔ اب غزوہ تبوک کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، غزوہ تبوک بھی ایک مدنی کیا نام ہے جنگ تھی، مدینے میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام شریک نہ ہو پائے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے صحابہ کرام اس میں شریک نہ ہو پائے تھے، اس وجہ سے توبہ کر لی کچھ صحابہ کرام نے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ التوبہ ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی سورۃ التوبہ کے شروع میں، وہ بھی اس کی بھی ہم وجہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ ایک نیچے آ جاتی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حوالے سے توہین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی وعید ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیات نمبر 61 میں ارشاد ربانی ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم اس کی سورۃ التوبہ کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا، اور بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس صورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے شروع میں نہیں لکھی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، اب جی تھوڑے سے اس کے ایک صورت، اس کی آیات نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات کفر سے اسلام میں آ جانے والے مسلمان بائی بن جاتے ہیں۔ کفر کے حالات سے جو انسان اسلام میں آ جائے وہ بائی بن جاتے ہیں، اور وہ حقوق میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برابر کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ سچے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا ہی خوف رکھتے ہیں، وہ اہل باطل اور مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخلوق سے بے خوف کر دیتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ تو تھوڑی سی اس کے ہم نے بیچ بیچ سے اس کی آیات پڑھی تھی۔ اور ایک اور چیز پڑھ لیتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی شفاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے وہ بھی شفاعت کے طور پر جانی جاتی تھی۔ تو سورۃ التوبہ کی آیات نمبر 103 میں ارشاد ربانی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَانٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک اللہ کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تحسین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے جی، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے سورۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ اس کا تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ سورۃ التوبہ 129 آیات ہے اس کی، مدنی صورت ہے، رکوع 14 ہے، سورۃ التوبہ مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آیات ہم باری باری پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی آیات ہم نے پڑھنی ہے نا، وہ آیات نمبر 23 ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیات نمبر 23 سب سے پہلے اس کی پڑھنی ہے۔ تو اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، اس سورۃ التوبہ کے شروع میں آپ نے دیکھ لیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، تو آپ تھوڑا سا نہیں لکھی ہوئی تو آپ نہ ہی پڑھیں۔ چلیں پڑھتے ہیں قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ تَرَافْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، ٹھیک ہے جی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں اور تمہارا کنبہ یعنی تمہاری فیملی، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، اور تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے تو اور اس کے رسول سے، تو اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم خود کماتے ہو، اور تجارت کے خسارے سے جو تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو جہاد کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جی 23 والی آیات پڑھنی تھی اس میں۔ اس کے بعد ہم نے آیات نمبر 27 سے 28 دو آیات اس میں پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، 28 والی آیات پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجاس فلا یرقبوا مسجد الحرام بعد عامہ ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین تو ہیں ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ پائیں، اور مسلمانوں اگر تمہیں مشرکین کا داخل آنا بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اگر چاہے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ ٹھیک ہے جی، بے شک اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آیت نمبر ہم نے پڑھنی ہے 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رابوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح بن مریم کو بھی ٹھیک ہے حلال، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
یہ جی آیت نمبر 31 پڑھنی تھی. اس کے بعد آیت نمبر ہم نے یاد کرنی ہے 60 اور 61 والی آیت. ٹھیک ہے جی. انما الصادقات للفقراء والمساکین والعالمین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مساکین اور ان کی تحصیل و تقسیم پر مامور کاران اور ان کے لیے ہے جن کی تلیف قلب ہو غلاموں کی آزادی میں، قرض داروں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ بے شک فقراء المساکین، ٹھیک ہے جی، فقراء المساکین، قرض داروں، اللہ کی راہ میں، مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا. یہ 60 والی آیات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے آیات نمبر اس کی پڑھنی ہے 70 سے 71 اور 72 والی آیات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. یہی لوگ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبات فی جنات عدن. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے کے باغات میں، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ رہنے کے باغات میں واردون من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، ذالک هو الفوز العظیم، اور سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے یہی بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے آخری 2 آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. والسابقون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے جی، مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں سے نے سب سے پہلے سبقت کی، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اللہ کی راضی، اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہو اور ان سے راضی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس سے راضی ہوں. اس نے ان کے لیے باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 101 والی آیات ہے. اس کے بعد ہم نے آخری 2 آیات رہتی ہیں ہماری. لم وعلى الصلاة الذی خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ نے ان تینوں پر بھی نظر کرم فرمائی جن کے معاملوں کو ملتوی کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اس نے ان پر نظر کرم فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم ہے. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا. بے شک اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بس ہر وقت یہی دل میں خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں.
آخری 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے ہیں، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے اور تمہارے لیے بہت خواہش مند ہے، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ فرما دیجئے میرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے بے شک۔ ٹھیک ہے، نوٹ دیکھ لیں جی۔ سورۃ توبہ کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، آیت نمبر 24 پڑھی ہے، 38، 41، 60، 71 سے 72، 100، 119، آیت نمبر 128 سے 129 کا بابحاورہ ہم نے ترجمہ پڑھا، اور یہی ہمارا امتحان میں نصاب شامل ہے۔ اس کی روشنی میں کثیر انتخابی MCQs، یعنی MCQs شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن، یہ ہمارے اسی چیپٹر میں سے، اسی سلیبس میں سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں ہم نے اس کی ایکسرسائز پڑھنی ہے۔ اللہ حافظ۔